الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ابلیس جن تھا یا فرشتہ تھا، آیات کے درمیان ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس آیت کریمہ کے ظاہر سے معلوم ہوا کہ ابلیس فرشتہ تھا، کیونکہ مستثنی منہ فرشتے تھے اور اس میں ابلیس کا استثناء ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، لہذا ثابت ہوا کہ ابلیس کی حقیقت فرشتہ ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہوا من الجن، کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس کی پیدائش آگ سے ہوئی۔ دونوں آیات کے درمیان ابلیس کی حقیقت کے حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن تھا یا فرشتہ تھا۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں ابلیس ابو الجن تھا، یعنی جنوں کا باپ تھا اور یہ آگ سے پیدا ہوا، لہذا ابلیس کی حقیقت جن ہے، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوا۔ اور جس آیت کریمہ میں ابلیس کو فرشتوں میں شامل کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابلیس چونکہ ایک طویل عرصہ فرشتوں کی صحبت میں رہا، انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور انہی کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا، اور فرشتوں کا یہ استاد بھی تھا، تو اس وجہ سے یعنی اس صحبت کی وجہ سے اس کو فرشتوں میں شامل کیا گیا۔ تو جس آیت میں اس کو فرشتوں میں شامل کیا گیا وہ صحبت کے اعتبار سے تھا، اور جس آیت میں اس کو جن کہا گیا وہ اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہے کہ اس کی حقیقت جن ہے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔